یہ نواز شریف کی پرانی عادت ہے اپنا امپائر لانے کا. ابھی تک اس کو عقل نہیں آئی کہ اس نے ہمیں 7 دفعہ کم سے کم یا 8 دفعہ چیف اپوائنٹ کیا ہے کہ میرا آدمی آئے گا. میڈیا کو اس طرح مینج کیوں کیا جا رہا تھا؟ آپ واحد چینل ہیں جو ہمیں مناسب کوریج دے رہے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ پر بھی بے پناہ دباؤ ہے کہ بیگرز کانٹ بھی چوزر، مجبوری ہے نا. یعنی اگر آپ ہوتے بھی تو آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین، ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور لانگ مارچ کا سلسلہ جاری ہے، کاررواں رواں دواں ہے اپنی منزل کی جانب. اور اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہے نور العارفین، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سینئر اینکر پرسن اسلام آباد اسٹوڈیو سے جمیل فاروقی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج عمران خان نے خطاب کیا، وہی جو ان کا طریقہ کار ہے کہ مختلف شہروں میں جگہ جگہ مختلف مقامات پر جلسے پلس لانگ مارچ، اس کے ساتھ ساتھ تمام سے حلف بھی لیا جا رہا ہے کہ آگے بڑھنا ہے اور ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جنہیں جہاں چاہو گے موڑ دو گے اور ہم چلے جائیں گے. پوری تیاری کے ساتھ نکلیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. نور العارفین، یہ کوئی روایتی لانگ مارچ نہیں ہے جو عمران خان نے کہا تھا کہ ہماری تیاری ہم نہیں بتائیں گے، رانا ثناء اللہ تم اپنی تیاری کرو. تو آپ فی الحال تک جو ابھی تک کا لانگ مارچ ہے اس کو کس طرح دیکھا آپ نے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو آپ نے بات کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، وہ پریس کانفرنس کر کے اپنی تیاریوں کے بارے میں بتا رہے تھے اور بڑی کوئی خوفناک قسم کی صورتحال مجھے لگی. اور آپ نے سوال بھی وہی پوچھ لیا. اللہ تعالیٰ رحم کرے، معاملات میں آسانیاں ہی کرے پاکستان کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے، آپ کے میرے لانگ مارچ کرنے والے اور دیکھنے والوں سب کے لیے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید جو ہے وہ ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے اور ان کو ابھی بھی کسی خطرے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے. خطرے کا اندیشہ تو چلو روز اول سے ہی ہے، لیکن اب جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جو ان کی ٹون ہے، وہ بڑی اگریسو ہوتی چلی جا رہی ہے، جس سے مجھے تھوڑا سا ایک خوف سا بھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. ابھی تک تو کہیں کوئی گملہ، کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ٹوٹی ہے کہ جس پر حکومت کو کوئی موقع ملے. اور میں آگے بھی دعا یہ کر رہا ہوں، میں پہلے دن سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسانی سے یہ سارے کام، یہ سارے معاملات، یہ سارے مراحل طے پا جائیں. میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ جس پر حکومت کو کوئی ایکشن لینے کی نوبت آئے، اور اللہ کرے. اس میں جو خاص بات آپ نے جیسے چونکہ پریس کانفرنس کی بات کی ہے، جو کہ میرے لیے تھوڑی سی ذرا خطرناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ میں کہوں گا وزیر اعظم صاحب کو کہ ویپن ہونے چاہیے پولیس کے پاس. یہ بڑی عجیب سی بات تھی. خیر اس پر مزید بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی شیریں مزاری صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. شیریں مزاری صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں اسی پریس کانفرنس پہ آپ کا رد عمل چاہوں گی جس میں ربر کی گولیوں اور آنسو گیس کے شیلز کے علاوہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے پاس ویپنز ہونے چاہیے. میں وزیر اعظم سے کہوں گا اس کی اجازت دی جائے. دیکھیں رانا ثناء اللہ تو پاگل آدمی ہے، قاتل بھی ہے، تو اس کو تو موقع چاہیے. پہلے اس نے قتل کرنے کی تھریٹ خان صاحب کو دی ہے، اب وہ سارے پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں، اور خود پورا اسلام آباد کو اس نے بلاک کر کے کھدائیاں کر کے اپنی جان بچا کے بیٹھا ہوا ہے اندر. اور اتنی بےہودہ باتیں آج اس نے کی ہیں پریس کانفرنس. ایکچولی اب تو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس نے وہی گالی گلوچ کرنی ہے، وہی دھمکیاں دینی ہے، اور خود اس کے پاس ایک آئیوٹا آف پاور ہے نہیں، اور بےہودہ آدمی ہے، قاتل ہے. اس کی کون بات ہے؟ اس کو ایک قاتل کو انٹیریئر منسٹر لگانا واضح طور پہ دکھاتی ہے کہ یہ چوروں کے ٹولے کی ذہنیت کیا ہے. گندی ذہنیت ہے، بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں. اور آپ نے وہ بی بی مریم، جو جھوٹی مریم بیٹھ کے لندن میں، ہم مریم کی بہن ہے جو سیاست میں نہیں ہے، ہم نے آج تک اس کا نام لیا، کچھ اس کے بارے میں کہا. اتنا روز اس کو اور کوئی نہیں ملتا تو بٹرا بی بی کے خلاف شروع ہو جاتی ہے، کچھ کہیں اور شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ دائیں بائیں ہر دفعہ ہوائی فائرنگ ایسے کر رہی ہے، بکھلا گئی ہے. لیکن اس کو پھر سوچنا چاہیے کہ ان کے خاندان کے لوگ جو سیاست میں نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی بیگم بالکل سیاست میں نہیں ہے، نہ وہ مارچز پہ آتی ہیں، نہ انہوں نے کبھی تقریر کی ہے سیاسی، وہ پبلک میں ہے ہی نہیں. اور آپ بیٹھ کے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہو، ایکیوزیشنز لگا رہے ہو. جو شخص آپ کو جواب
نہیں دے گی جو آپ کو پتہ ہے نہیں دے گی. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ہم شروع ہو جائیں پورے شریف خاندان کی خواتین پہ جو سیاست میں نہیں ہے. اچھا لگے گا؟ حسین کی بیوی ہو جائے یا حسن کی بیوی ہو جائے یا ان کے سارے باقی خاندان کے، حمزہ کے، شہباز کے، ہم نہیں کرتے. ان کو کچھ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. جب چوروں کا ٹولہ ہے تو ان کی چوری واضح ہوتی جا رہی ہے، تو پھر ہم ان کے پورے خاندان کو چور کہہ کے سب کے نام لے کے ان پہ تنقید کرنی شروع کر جائیں تو کدھر یہ ختم ہوگی بات. اچھا شیرین مظاہری صاحبہ، میں جمیل فاروقی کی اجازت سے وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. مریم نواز نے آج کی اس پریس کانفرنس میں عمران خان کے جو وہ چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تاکہ عوام ایگزاسٹ نہ ہو، ان کو بھی موقع مل جائے تھوڑا ریلیکس کرنے کا، اس کو انہوں نے کہا کہ تو پارٹ ٹائم لانگ مارچ کر رہے ہیں اور دوپہر کا کھانا کھا کے نکلتے ہیں. اس پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے. پاگل عورت ہے. قوم دیکھیں، قوم کو بے وقوف نہیں آپ بنا سکتے. قوم پوری باہر نکل آئی ہے اور کیا کہتے آج گجرانوالے میں جس طرح قوم نکلی ہے، یہ پنجاب، یہ علاقہ پنجاب کا، یہ پی ایم ایل این اپنی گڑھ سمجھ کے بیٹھے ہوتے تھے. آج پی ایم ایل کا ایک ووٹ نہیں ان کو پی ایم ایل این کو ملے گا. تو مریم لندن جا کے اپنے کرپٹ باپ جو اسکانڈر ہے اس کے ساتھ گھس کے بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہی ہے، کرتی رہے، ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا. قوم ہمارے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس واسطے یہ بھکلائے ہوئے ہیں، بھکلائے جائیں، بکی جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے. جی جمیل. ڈاکٹر صاحبہ، آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک میں ایمرجنسی لگوانا چاہتے ہیں. یہ کتنا ان کا پریکٹیکل بیان ہے؟ اور دوسرا، ایک اور مریم صاحبہ، وہ کس کیپیسٹی میں لندن میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہی تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، مریم اورنگزیب تو کیا کہتے ہیں، ہینڈ میڈن کہہ لیں، اردو کا الفاظ اس وقت مجھے نہیں آ رہا، جو اس کو حکم دے گی جھوٹی مریم لندن سے وہ کرے گی. اپنا تو دماغ اس کا ہے نہیں کہیں، اور وہ ایمرجنسی ہم لگائیں گے. ساری ایمرجنسی تو خود آلریڈی رانا ثناءاللہ لگا دی ہے. 0 پوائنٹ سے لے کے ریڈ زون ڈکلیئر کر دی ہے. کوئی عقل کی بات کرے. آدھا اسلام آباد کھود دیا ہے، سارے کنٹینرز لگا دیے ہیں. مطلب ہے انہوں نے تو پہلے سے خود ہی ساری ایمرجنسی لگا دی ہے. ہم کیوں ایمرجنسی لگائیں گے؟ ہم تو قوم کو نکال رہے ہیں، قوم نکل آئی ہے، تو ہمارے فائدے میں تھوڑی ہے ایمرجنسی لگانا. نہ خان صاحب نے کیا ہے ایمرجنسی لگاؤ. پتہ نہیں، میرا خیال میں ان کی آنکھیں بند ہے، ان کو قوم نہیں نظر آ رہی جو کھڑی ہوئی ہے خان کے ساتھ، اور ان کے لگتا ہے کان بھی کچھ بند ہیں. اپنی چیخ پکار خود ہی سنتے ہیں، خود ہی بیانات غلط دیتے ہیں، لیکن کوئی اب سن نہیں رہا. اور ایک ان کو گورنمنٹ اپنی طرف سے، یہ گورنمنٹ میں ہے، حکومت یہ کیا کر رہے ہیں، ہر 10 منٹ بعد ان کا ایک چور آ جاتا ہے اور پریس کانفرنس کر دیتا ہے، پھر دوسرا چور آ کے کر دیتا ہے. یہ تو سرکس، انہوں نے پریس کانفرنس کی سرکس لگائی ہوئی ہے اسلام آباد میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات یہ ہے کہ انہوں نے ریڈ زون کے جو اس کا ڈائیمیٹر تھا اس میں اضافہ کر دیا ہے، یعنی پورے اسلام آباد کو ہی ریڈ زون ڈکلیئر کرنے لگے ہیں. آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ آپ لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہوں؟ یہی تو کہہ رہی ہوں، رانا ثناءاللہ نے 0 پوائنٹ سے جو کانسٹیٹیوشن ایونیو سارا ریڈ زون کر دیا ہے. مطلب ہے کل پورا پاکستان ریڈ زون کر دیں گے. کوئی عقل کی بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ایکچوئل پاور ان کے پیچھے ہے، جو سپورٹ کرے، خدا کے واسطے قوم کا سوچیں، ملک کا سوچیں. معیشت ڈوبتی جا رہی ہے کہ مہنگائی کی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کے بل دیں، ایک اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، کھانا کھائیں، ایک وقت کا کیا کریں. اور ان کو یہ پڑی ہوئی ریڈ زون کرنا، کھود دینا، اور کیا کہتے ہیں اپنی کمیشنز لے کے خوش ہو رہے ہیں. یہ چوری چکار شروع ہو گیا کہ تیسرا NRO بھی یہ کسی طرح کر لیں گے. صحیح. اچھا شیرین مظاہری صاحبہ، یہ مذاکرات کے حوالے سے جو خبریں گردش میں ہیں کہ دیر از سم تھنگ کوکنگ، کچھ چل رہا ہے اور یہ دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، پتہ چل جائے گا، ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ نتھنگ از کوکنگ ایٹ آل. خان صاحب نے 2 دن پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے الیکشن کی ڈیٹ دو، صاف اور شفاف الیکشن کراؤ.
جس کے لیے آپ کو ظاہر ہے الیکشن، یہ جو چور الیکشن کمشنر بیٹھا ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا، چیف الیکشن کمشنر کو. کوئی مذاکرات نہیں ہے ہماری، کوئی کیا کہتے ڈیل نہیں ہو رہی. ہم قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہماری طاقت ہماری قوم ہے جو عمران خان کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے، اور ہمیں نہ ڈیل چاہیے نہ مذاکرات کوئی ہم کر رہے ہیں. ہمیں الیکشن کی ڈیٹ، علی الیکشن کی ڈیٹ چاہیے اور فیئر اور فری الیکشن. صحیح. اور یہ جی بالکل آپ کیجیے. ڈاکٹر صاحبہ، آج نواز شریف صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو کسی بھی حوالے سے فیس سیونگ یہ حکومت نہ دے. آپ کے خیال میں یہ فیس سیونگ تک کی نوبت آنے والی ہے کیا؟ عمران خان کو کیا فیس سیونگ کی ضرورت ہے؟ میری بات سنیں، یہ تو جوک ہے. شہباز شریف کو اور رانا ثنا کو فیس سیونگ کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ان قریب اور پڑے گی. اور میں بالکل کہتی ہوں کہ کسی کو، خاص طور پہ ریاست کو، ان کو فیس سیونگ نہیں دینی چاہیے. جو رجیم چینج کے سازش میں ملوث تھا ان سب کو پکڑ کے ان کی ٹرائلز ہونی چاہیے، ساری انفارمیشن آنی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ان کو جیل واپس بھیجنا چاہیے جو انہوں نے قوم کے ساتھ کی ہے سازش. یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ قوم کے خلاف. آپ کے علم میں ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی جیل سے کوئی خاص بنتی نہیں ہے، وہ ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے کوک وغیرہ کو لے کر کے وہ تو چلے جاتے ہیں، تو پھر جیل تو خالی رہے گی، ان کی جگہ کسی کو بھیجوانا پڑے گا وہاں. تو نہیں، کسی نہ کسی وقت برطانیہ کو ان کو ایکسٹراڈائٹ تو کرنا پڑے گا نا. اچھا اب ایک اور سوال کا جواب شیریں مظاہری صاحبہ، ایک بڑی تنقید مریم نواز نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی لانگ مارچ تو کچھ نہیں ہے، عمران خان کا ہدف نئے آرمی چیف کی تقرری ہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو کیسے رسپونڈ کریں گی آپ؟ خان صاحب نے پہلے بات کہہ دی کہ ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ آپ میرٹ پہ اپوائنٹ کریں، جو بھی آرمی چیف کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارا بندہ تمہارا بندہ کی بات ہی نہیں ہے. میرٹ پہ جس کی کلیم بنتی ہے، جو میرٹ پہ کوالیفائی کرتا ہے اس کو آپ بنا دیں. ہم اس میں نہیں، یہ نواز شریف کی پرانی عادت ہے اپنا امپائر لانے کا. ابھی تک اس کو عقل نہیں آئی کہ اس نے ہمیں 7 دفعہ کم سے کم یا 8 دفعہ چیف اپوائنٹ کیا ہے کہ میرا آدمی آئے گا. اپنا حشر بعد میں دیکھ لیا تھا اس نے. صحیح. اچھا، ایک اور بہت اہم معاملہ جس پر میں چاہوں گی تھوڑا سا بتائے گا کہ اقوام متحدہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کرے. اب ارشد شریف کی والدہ کے بعد ان کی اہلیہ کا بھی یہ مطالبہ سامنے آ گیا. اس پر پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے یا آپ لوگ اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کوئی؟ دیکھیں، کیونکہ 2 ملک انوالوڈ ہیں، کینیا بھی ہے جدھر یہ قتل ہوا، اور پاکستان ظاہر ہے ہمارا شہری تھا جس کو یہاں سے زبردستی بھاگنا پڑا. اس کے ڈیتھ تھریٹ تھے، اس کو اسیسنز اس کے پیچھے لگ گئے تھے. تو یہ انویسٹیگیشن میں یو این اگر کچھ کرتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ اور جرنلسٹ پروٹیکشن باڈیز ہیں انٹرنیشنل، ان کو کچھ کرنا چاہیے. یہ بھی انویسٹیگیشن کروائیں، ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں جو جس طریقے سے کمیشن بنا ہے یہ تو مجھے نہیں لگتا نان سٹارٹر ہے یہ. صحیح. بہت شکریہ آپ کا شیریں مظاہری صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس سائے پر آپ نے بات کی ہے. میں اب آپ کی طرف آتی ہوں. جمیل، واقعی کچھ نہیں پک رہا، کوئی ایسی کھچڑی نہیں ہے جو کہ بیہائنڈ دا ڈورز پکائی جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کے جو ثمرات ہیں وہ نظر آئیں گے 1-2 دنوں میں؟ بہت شکریہ سیرش. دیکھیں، پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بغیر کچھ پکے کسی چیز کا ہونا ممکن نہیں ہوتا. بائی دا وے، ایون پاکستان میں جتنے لانگ مارچز ابھی تک ہوئے ہیں وہ اس وقت تک لانگ مارچ کی شکل اختیار نہیں کرتے جب تک بیہائنڈ دا سین کچھ کک نہ ہوا ہو. اس کے ثمرات تو نیکسٹ سٹیپ پہ آتے ہیں نا. تو آپ اور ہم جو سوچ رہے ہیں ہم لے مین کی طرح سوچتے ہیں، ہم تجزیہ بھی لے مین کی طرح کرتے ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کسی نہ کسی گو ایہڈ کے ساتھ اس وقت اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں. وہ جو بیچ میں ٹائم بائے کر رہے ہیں وہ صرف مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں، وہ ڈرا رہے ہیں اس حکومت کو، جس حکومت کے ٹینیور کے اندر صحافیوں کے ساتھ جبری سلوک روا رکھا گیا، سیاستدانوں کے ساتھ جبری سلوک روا رکھا گیا. انہوں نے گلوکریسی پنجاب تک نہیں اب وفاق میں انکلکیٹ کر دی ہے. تو بہت افسوسناک صورتحال تھی. اس کے اوپر خان صاحب کا ایک ٹرسٹ لیول ہے جو پبلک اور خان صاحب کے درمیان یقیناً موجود ہے، لیکن یہ کہنا کہ بیہائنڈ دا سین کچھ نہیں پک رہا، میں اس آرگومنٹ کو بالکل بائی نہیں کروں گا. یقیناً کچھ نہ کچھ پیچھے ڈسکشنز ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی کبھی اس کو انڈورس نہیں کرے گی اور ہونی بھی چاہیے. دیکھیں، پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے لیے
دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر, پاکستان کو آپ سیٹ اسائڈ کر لیں, دنیا کے کسی ملک بھی کے اندر بھی اگر کوئی پار میں آتا ہے تو بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کیے ہوئے یا ٹیبل ٹاک کیے ہوئے نہیں آتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ نے دیکھا کہ 4 سال کے بعد ٹرمپ کس طرح اٹھا کے باہر مار دیے گئے. وہاں پر وہ ڈیپ سٹیٹ کا رونا رو رہے تھے ٹرمپ صاحب, امریکہ جیسے ڈیموکریسی کے اندر. تو پاکستان تو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, تو ڈسکشن یقیناً ہوتی ہے, ہو رہی ہوگی. اس کے ثمرات جب تک نہیں آتے تب تک وہ اس کو اون نہیں کریں گے. یہاں پہ ایک چیز جمیل اور سمجھنے والی ہے, چیزیں کلیئر ہوں گی. یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے والی ہے, جب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول ہے, تو جب چھوٹے میاں کو بڑے میاں کی طرف سے احکامات مل گئے کہ آپ نے فتنے کو کوئی موقع نہیں دینا, کچھ بھی ہو جائے فیس سیونگ اس کو نہیں آپ نے دینی اور اس کے لیے بیتاب ہے, تو پھر یہ معاملات کیسے سیٹل ہوں گے؟ چونکہ ان کا مطالبہ تو الیکشن کا ہے, اور ان کے ساتھ بیٹھے بغیر الیکشن کی ڈیٹ کیسے مل سکتی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. دیکھیں, نہ نواز شریف صاحب ڈیسیژن میکر ہیں نہ شہباز شریف صاحب ہیں. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی سیاست کا جنازہ اسی دن نکل گیا تھا جس وقت تخت لاہور, لاہور کے اندر اتنی بڑی تعداد میں خان صاحب نے پہلا دن اپنے لانگ مارچ کا گزارا, پھر دوسرا دن, پھر تیسرا دن, تو ان کا تو جنازہ نکل چکا ہے وہاں سے. یہ کیسے اتنی آسانی سے الیکشن خان صاحب کو دے دیں گے؟ یہ آگے جاتے ہیں, ان کے آگے کنواں ہے, پیچھے جاتے ہیں ان کے پیچھے کھائی ہے. تو بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب کچھ بھی سوچتے رہیں, دے آر ناٹ دا سول ڈیسیژن میکرز, نہ ہی پی ایم ایل این ڈیسیژن میکر ہے. خود ان کی اپنی جماعتوں کا جو اتحاد ہے وہ آپس میں لڑ رہا ہے, تو ڈیسیژن کہیں اور سے ہونا ہے. سیرش ٹھیک ہے. اچھا, میں خوشگمانی رکھنا چاہتا ہوں اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف سے. اگر آپ اسے بدگمانی سمجھیں تو چلیے بدگمانی صحیح. میں یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ملک کے ڈیسیجن میکر ہیں, وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اب انہیں ثبوت دینا ہے اپنے چیف ایگزیکٹو ہونے کا, انہیں ثبوت دینا ہے اپنے ڈیسیجن میکر ہونے کا, انہیں ثبوت دینا ہے اس ملک کے ایک ڈیموکریسی ہونے کا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے عمل سے, اپنی گفتار سے, اپنے کردار سے اس بات کا ثبوت بھی دیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس لانگ مارچ اور اس ایک سارے معاملے کو نواز شریف صاحب دیکھیں, نواز شریف صاحب کا اس ایک وقت میں پولیٹیکل اسٹیک, میں بہت ہی اس کو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف کا اس ایک ملک میں اب کوئی پولیٹیکل اسٹیک فی الحال موجود ہے. شہباز شریف کا ضرور ہے کیونکہ وہ آن گراؤنڈ ہیں, بظاہر اس ایک ساری صورتحال میں وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. تو شہباز شریف کو میرا خیال ہے اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہوئے, اور پھر وہ اتنی جو وزیروں کی اور مشیروں کی اور سفیروں کی فوج ظفر موج ہے, وہ جو کابینہ اتنی لمبی چوڑی لے کر کے وہ بیٹھے ہیں, مجھے لگتا ہے اور میں یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے, ٹیکل کرنا چاہیے. یہاں کسی بھی قسم کا ایڈونچر کسی بھی طرف سے ہو, حکومت کی طرف سے ہو یا فریق ثانی کی طرف سے ہو, فریق مخالف کی طرف سے, وہ عوام کے, پاکستان کے اور ریاست کے حق میں بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا. اس ایک ایڈونچر کی قیمت بہت مطلب اللہ اپنی امان میں رکھے. میں کہنا بھی نہیں چاہتا, میں امیجن بھی نہیں کرنا چاہ رہا. تو اس ایک وقت میں مجھے لگتا ہے, میں اپیل بھی کرتا چلوں ساتھ ساتھ, کہ شہباز شریف صاحب تھوڑے پولیٹیکل کریکٹر کا ثبوت دیں, سامنے آئیں. رانا ثناء اللہ صاحب یہ جو اس قسم کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور یہ جو ابھی بیان آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کی صورت میں بھی سامنے لے کر کے آئی تھی, اس پہ میں بات بھی کر چکا ہوں, یہ کوئی اچھی علامتیں نہیں ہیں یہ. لیکن نور العارفین, میں یہاں پر سیرش قطع کلامی کی معذرت, یہ جو کامنٹ ہے نا شہباز شریف صاحب کو انٹیلیجنٹ قرار دینے والا, اس پہ تھوڑا سا مجھے نہیں انٹیلیجنٹ قرار نہیں دیا بھائی, میں نے کہا میں انٹیلیجنٹ. حال ہی میں ایک بیان دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے چور تھے تو انہوں نے ہمیں جو ہے خان صاحب نے جھوٹ بول کے پوری دنیا میں بدنام کر دیا کہ یہ چور ہے, تو اب لوگ یقین یہ انٹیلیجنٹ ہے. صحیح. تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے نا کہ انٹیلیجنٹ ہے. ہم ٹی وی چینل پہ بول دیتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, اپنے ملک کے باسیوں کو, اور پھر اس کو اون بھی کرتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. مجبوری ہے نا, اگر آپ ہوتے بھی تو آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तानी सियासत पर लॉन्ग मार्च के हवाले से, इसका मुस्तकबिल, और दुआ साथ में ये की जा रही कि अल्लाह करे कि खैर आफियत से ये काफिला जो कि अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है अपनी मंजिल पर पहुँचे, और जो इनका मुतालबा है जायज़ तरीके से उस पर बात होनी चाहिए, उसका हल निकलना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े का ये मुल्क अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं PTI के सीनियर रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब कितने मुतमईन हैं आप लॉन्ग मार्च को लेकर, जिस तरह लोग निकल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि आपने यही एक्सपेक्ट किया था या फिर इससे ज्यादा? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जो आज गुजरांवाला में हुआ है, अगर आप उसको, यकीनन आप वाहिद चैनल है जो हमारे मार्च को मुनासिब कवरेज दे रहा है, और आपकी पूरी टीम, आपके कैमरामैन सारे होते हैं, आप उनसे आंखों देखा अगर हाल लें तो आपको अंदाजा होगा कि आज गुजरांवाला में क्या हुआ है। गुजरांवाला शहर में ऐसा इस्तकबाल अरसा दराज में किसी ने नहीं देखा, और ये आपके ग्लिम्सेस नजर आ रहे हैं। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और सियासत में तवील अरसे से हूँ। मैं समझता हूँ कि 1986 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इस्तकबाल हुआ था, लेकिन आज का जो इस्तकबाल था और आज का जो जोश व खरोश है वो उससे कहीं ज्यादा मैंने देखा। सही। अच्छा शाह साहब, लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो तैयारी है आप लोगों की वो इस बार बिल्कुल हट कर है। अभी आपने हाल ही में सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राना सनाउल्लाह साहब की, जिसमें वो बाकायदा ये बोल रहे हैं कि रबर की गोलियां और शेल से काम नहीं चलेगा। मैं वज़ीर आज़म से कहूँगा कि वेपन की भी इजाज़त होनी चाहिए पुलिस को। तो आप लोगों की तैयारी, क्योंकि आप लोग तो एक जमहूरी अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरम तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वो बातें बड़ी ख़तरनाक कर रहे हैं। देखिए, अर्जी है, आज 5 दिन मुकम्मल हो गए इस मार्च को, और आपने खुद देखा और पूरी कौम ने देखा और मीडिया ने देखा, हर जगह हम पुरअमन थे। हमारे हाथ में ना कोई असला था, ना कोई डंडा था, ना कहीं तोड़ फोड़ हुई, ना किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन मौजूद थी, और एक जश्न का समा था। एक नई बेदारी की लहर जिसे कहते हैं ना, वो लोगों में नजर आई, जिसकी के आप मिसाल नहीं दे सकते। अब हुकूमत बौखला गई है। अगर वो बौखलाई न होती तो मुझे ये बताइए, मीडिया पर ये बंदिश क्यों होती? मीडिया को इस तरह मैनेज क्यों किया जा रहा था? आप वाहिद चैनल हैं जो हमें मुनासिब कवरेज दे रहे हैं, और मुझे मालूम है कि आप पर भी बेपनाह दबाव है, लेकिन आप लोगों के सामने हकायक रख रहे हैं। फैसला तो लोगों ने करना है, बिल्कुल, लेकिन आपके चैनल को भी, आप, हम किसी बड़े शहर में जाते हैं तो आपको भी ऑफेयर करने की कोशिश की जाती है, और आपके साथ भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शाह साहब, मैं एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, एक छोटी सी इल्तमास, इस्तदा कह लें। सर, आपने कहा कि मुनासिब कवरेज, इल्तमास ये कि सर आप काइंडली अपनी ज़ुबानी इसे बेहतरीन कह दें तो दिल नातवा को करार आ जाए। और दूसरी बात ये कि सर आपको क्या लगता है कितने दिन की ट्रांसमिशन में आप मंजिल मकसूद तक जा पहुँचेंगे, इस्लामाबाद तक आपका काफिला पहुँच जाएगा? देखिए, आज हम 3 रिसेप्शन पॉइंट्स थे हमने जिनका चुनाव था। चंद किला, वहां से आगाज हुआ। पहला पॉइंट जो था इस्तकबाल का, वो सुपर एशिया का था। दूसरा पॉइंट था शेरावाला बाग, और तीसरा पॉइंट था गोंदलावाला चौक। अब जगह जगह रास्ते में जो लोग सड़कों पे आ गए, जो रिसेप्शंस हुए, ये अनप्लान्ड थे, ये स्पॉन्टेनियस थे। खुद लोगों ने अपनी मर्जी से खुद एहतमाम, अपने कंटेनर्स, छतों पे लोग आ गए, बाहर सड़कों पे लोग आ गए, लेबर आ गई, खवातीन आ गई। तो उससे हमारी जो स्पीड है वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, हम तो बमुश्किल आगे बढ़ पाते हैं, और ऐसी कंजेस्टेड आबादी में तो और मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना। अब इस
حال کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج اپنے پلان کو ریویو کیا ہے. اس پروگرام کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ ایک میری نشست بھی ہوئی, ایک میٹنگ بھی ہوئی, اور ہم سب چیزوں کو ہم زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں, فائن ٹیون کر رہے ہیں. اب کل ہمارا جو پلان ہے وہ ہم نے پھر لوگوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ہمیں ریویو کرنا پڑ رہا ہے کہ پنڈی بائی پاس سے ہم نکلیں گے اور بمشکل ہم چلیں شاہ صاحب, ہمارے آئے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے آگے کی جانب بڑھتے رہیں اور وہاں پر پہنچیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ابھی لانگ مارچ میں ہمیں جانا ہے, وہاں پر کیا ماحول بنا ہوا ہے, کیا صورتحال ہے. ہمارے سینئر اینکر پرسن سمیع ابراہیم صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سمیع صاحب, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ, کتنا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے خان کا؟ جی بالکل, جو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہے اس کا 5واں روز اختتام پذیر ہو چکا ہے, اور گجرانوالہ میں جو ہے عالی شان استقبال کیا گیا ہے. لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی. میں اس وقت جو گوندلاوالا چوک ہے جہاں پہ اختتام پذیر ہوا ہے وہاں پہ موجود ہوں. جلسہ اختتام پذیر ہو گیا, خان صاحب چلے گئے, لیکن اس کے بعد کیا اثرات ہیں. میرے ساتھ سمیع ابراہیم صاحب موجود ہیں. سمیع صاحب, آج آپ سارا دن ڈی ایس این جی کی چھت پہ رہے, آپ نے لوگوں سے بھی بات کی, کیا کہیں گے, کیسا جلسہ تھا گجرانوالہ, کیسا استقبال کیا گیا؟ ایک تو آپ نے ابھی کہا نا گوندلاوالا چوک, تو اگر آپ گجرانوالہ کی لینگویج میں بات کریں گے نا تو یہ ہے گوندلاوالا چونک ہے یہ. تو اس میں جو آج آخری جو مقام تھا جہاں پر خان صاحب کی سپیچ ہوئی, وہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ یہاں پر جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج غلام دستگیر صاحب ہیں اور ان کے صاحبزادے خرم دستگیر, ان کو نیند نہیں آئے گی آج رات, بہت پریشان ہوں گے. کیونکہ جو شہر ہے یہ ٹریڈیشنلی پچھلے 2 دہائیوں سے یہ نون لیگ کا گڑھ تھا. اس سے پہلے یہ ذوالفقار علی بھٹو کا گڑھ تھا, پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا. لیکن آج اور کل جو ہم نے دیکھے ہیں مناظر, تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے اپنی جو سیاسی جو وابستگیاں ہیں وہ تبدیل کر لی ہیں. جو بیانیہ عمران خان کا اس کو تسلیم کر لیا. یہ کوثر جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے واشنگٹن ڈی سی کے نمائندے ہیں, لیکن ان کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے. تو یہ سمجھتے ہیں گجرانوالہ کو, ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ جو اپنا گجرانوالہ ہے, اب کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا شہر, ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ سمیع صاحب, نہ صرف گجرانوالہ بلکہ پورے پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ بدل گئی ہے. جس طرح قیام پاکستان کے وقت لوگوں کا ہجوم تھا, لوگ قائد اعظم کو ان کی ساتھ تھے پاکستان کے لیے, آزادی کے لیے, اب عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں. پورے نہ صرف گجرانوالہ کی تاریخ بدلی ہے, پورے پاکستان کی تاریخ بدل رہی ہے. اچھا, آپ آئے ہفتہ پہلے واشنگٹن سے, تو ادھر اپنے گھر والوں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی, گلی محلے میں بات ہوئی ہوگی, تو کیا آپ کی فیلنگس تھی؟ آپ کے لیے یہ سرپرائزنگ تھا کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بڑے ہیں, یا یہ سب ایک جلسے کی حد تک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی مسلم لیگ نون جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے یہاں پہ؟ نو, میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب جیتے یا ہارے, 2 سال کا بچہ لے لیں, 2 تصویریں دکھائیں عمران خان کی, نواز شریف کی, وہ کہے گا چور ہے, یہ بندہ صحیح ہے. یہ تبدیلی ہے جو گھریلو خواتین ہیں. آپ نے دیکھا جلسے میں آج اجتماع میں گھریلو خواتین, جو بچیاں, جو خواتین کبھی کبھی آتی. یہی میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ گجرانوالہ میں یہ بڑا کم تھا کہ خواتین باہر نکلیں, لیکن آج ہم نے دیکھا ہماری بچیاں, مائیں, بہنیں اتنی بڑی تعداد میں تھیں. یہ چینج ہے جو عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں. بچیاں, بچے, بوڑھے, بوڑھیاں, جو گھریلو خواتین ہیں, جو حضرات ہیں, جو کبھی بھی دلچسپی نہیں لیتے, وہ پاکستان کی خاطر عمران خان کو دیانتدار سمجھتے ہیں, پاکستان عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں. اس قوم کا جو اس نے کام کیا ہے اور جو ریفارمز لے کے آ رہے ہیں, جو انہوں نے کام کیے ہیں, جو حل اس کا یہی ہے کہ لوگوں کی جو میجورٹی ہے اس کی دیکھتے ہوئے اس امپورٹڈ حکومت کو فوراً الیکشن کی طرف آنا چاہیے, اور عمران خان صاحب 2/3 کیا کلین سویپ کریں گے, اور یہ تبدیلی پاکستان کی ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگی اور دنیا کے بہترین ممالک میں پاکستان ہوگا. ایک بات میں کروں, جو اوورسیز پاکستانیوں کے جو پرسیپشن ادھر ہے, یہ انہوں نے ووٹنگ کا رائٹ ختم کیا, اس میں ان کو پتہ ہے کہ ایک بھی ووٹ نہیں ہے, 1 کروڑ ووٹ ہے اوورسیز میں پاکستانیوں کا.
99 جو لیکس ہیں وہ عمران خان صاحب کے ووٹ ہیں. جو انہوں نے جو ان کے لیے کام کیا اوورسیز کے لیے ووٹنگ رائٹ دیا وہ بھی انہوں نے ختم کیا. میرا یہ میسج ہے اپنے دوستوں کو بھائیوں کو تھرو دس میڈیا اپنے بول چینل کے ذریعے کہ جتنا زیادہ ہو سکیں عمران خان صاحب کو مزید سپورٹ کریں, لانگ مارچ کو کامیاب بنائیں. مجھے لگتا ہے کہ لانگ مارچ مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ. سمیع صاحب آپ سے سوال یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں تو جب یہ پنڈی اسلام آباد پہنچے گا تو آپ کی خیال میں کتنے لاکھ لوگ ہو جائیں گے اور پھر حکومت کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ ایشو اس وقت یہ نہیں ہے کہ کتنے لاکھ لوگ ہوں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس جگہ پہ بھی خان صاحب جا رہے ہیں, ابھی آپ نے جاوید کوثر کو سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خواتین گجرانوالہ میں کبھی نہیں آئی تھیں, وہ نکل آئی ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے ٹریڈیشنلی, یہ گوندلا والا چوک جو ہے, اور پھر ابھی اس سے پہلے شیراں والا چوک تھا, اور کل یہ گکھڑ کی طرف جائیں گے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں نکلے ہیں, اتنے جوش سے نکلے ہیں, اور یہ پچھلے 4 دنوں سے انتظار کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا تھا, ان کی صاحبزادی نے بھی یہاں پر کی تھی بات, تو وہ چند گھنٹوں کے بعد لوگ جو ہیں وہ ڈسپرس ہو گئے تھے. لیکن یہاں پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, لوگ ابھی بھی وہ چلے گئے ہیں یہاں سے, لیکن ایک چہل پہل ہے. اور اپنی تو بات ہم کرتے ہی رہتے ہیں, یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. یہ بچہ جو ہے نا یہ بنی گالا میں 7 دن رہتا ہے, اور اب یہ یہاں پر آیا ہے. بتا بچے تو نے یہ یہاں پر تو کیوں آتا ہے عمران خان کے پیچھے؟ یہ ہمارے مستقبل کے, ہمارے پاکستان کے مستقبل, یہ چور گردار, یہ زرداری, یہ شباز شریف, پہلے نواز شریف گنجا وہ باہر بھاگ گیا. لفظ غلط نہیں استعمال کرنا, صحیح بات کریں, ٹھیک ہے. نواز شریف بھاگ گیا, وہ نواز شریف بھاگ گیا, اب دوسرا بھائی آ کے بیٹھ گیا, شباز شریف بیٹھ گیا, امپورٹر سارے ایسے ہیں. بھائی آپ کیا کہتے ہیں, آپ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سردار آصف نقی صاحب کے ساتھ پھول نگر سے لاہور آیا تھا, اور الحمدللہ فخر کرتا ہوں کہ میں لاہور سے اب پیدل گجرانوالہ تک پہنچا ہوں. اور میرے علاقے میں نجائز قبضہ گروپ رانا برادری, جو کہ ہمارے مربے نہیں رہ گئے, قلعے بھی نہیں رہ گئے, کیونکہ بھائیوں نے ہم نے بانٹ لیے, اب ہمارے پاس مرلے ہیں. میں ایک ریٹائرڈ آرمی سے NCO کے رینک پہ 90 میں پینشن آیا ہوں, میرے مرلوں پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے. اچھا, آپ اس لیے آئے ہیں کہ مافیا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, یہاں پر بھی کچھ لوگ کھڑے تھے. جی بھائی, یہ میں بتاتا ہوں, میں رکشہ چلاتے ہیں, میں بات مختصر کر دیتا ہوں. اور ان کو ہوا کینسر, یہ شوکت خانہ میں گیا, منہ کا کینسر ہوا, ان کا علاج ہوا, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, 20 لاکھ روپے کا علاج شوکت خانم سے ہوا. اب بھائی آپ اگلی کہانی بتائیں. آپ سر 20 لاکھ روپے کا انہوں نے بل بنایا. جب میں نے بتایا نا میں چاند گاڑی چلاتا ہوں, رکشہ چلاتا ہوں, ڈاکٹروں نے میرا انٹرویو کیا تو پھر انہوں نے میرا فری کر دیا. ابھی تک وہ میرا علاج کر رہے ہیں, فری کر رہے ہیں. شوکت خانم جیسا ہاسپٹل پوری دنیا میں نہیں ہے. تو آپ عمران خان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کام کرے گا؟ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے چینل کا توسط سے صرف ایک یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس قوم کو جگا دیا ہے, اس قوم کو حقیقی آزادی کے لیے اپنی راہ میں نکال دیا ہے. عمران خان ہمارے غیور لیڈر ہے, جو حقیقی آزادی ان کی وجہ سے ہم انشاءاللہ اس ملک میں حاصل کریں گے, اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے. ہم یوتھ ہیں, ہم اس کی وجہ سے عمران خان نے ہمیں شعور دیا. عمران خان اب جو مرضی ہو جائے, عمران خان آئے نہ آئے, ہم ان چوروں کو ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیں جناب, وہ خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں, خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم, یہ مجھ سے انہوں نے کہا بات کرتے ہوئے کہ میں وزیر اعظم بنوں یا نہ بنوں, لیکن یہ جو شعور کا جن, یہ جو بوتل سے باہر نکل آیا ہے, یہ پاکستانی قوم اب آئندہ کسی چور کو حق حکمرانی نہیں دے گی. یہاں پہ کچھ اور لوگوں سے بات کر لیتے ہیں. بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی, یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں حقیقی آزادی مارچ کے. جتنے بھی شرکاء ہیں وہ سمیع صاحب کے قریب موجود ہیں, اپنا وہ ایکسپریشنز اپنے وہ بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. سمیع صاحب بہت شکریہ آپ کا. جعفر بن یار آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ٹرانسمیشن کا سلسلہ بول پر جاری رہے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. PTI کا حقیقی آزادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے. 24 گھنٹے حقیقی آزادی مارچ, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।